السلام علیکم پیارے بچوں، ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سردیوں کا موسم ہے اور آپ لوگ آج کل گاجر، مولی یہ سب کھاتے ہوں گے، سلاد میں کھاتے ہیں نا، شکرکندی بھی کھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں اور کیسے اگتی ہیں۔ لکھا ہوا ہے پودے اور درخت۔ اسد اور ایمان اپنے چچا کے گاؤں گئے۔ اسد اور ایمان اپنے چچا کے گاؤں گئے۔ چچا انہیں کھیتوں میں لے گئے۔ وہاں بہت سی سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ آم کے بڑے بڑے درخت تھے۔ آم کے بڑے بڑے درخت بھی تھے۔ ان پر لٹکے ہوئے آم بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے چچا سے بہت سے سوال کیے۔ رحمان، چچا جان ہمیں درختوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ چچا، بیٹے، درخت کا ایک حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اسے ہم جڑ کہتے ہیں۔ پودا جڑ کے ذریعے زمین سے پانی حاصل کرتا ہے۔ جو حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے وہ تنا کہلاتا ہے۔ جو زمین کے اندر ہوتا ہے وہ جڑ ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے وہ تنا کہلاتا ہے۔ تنا کچھ اوپر تک سیدھا چلا جاتا ہے، پھر اس میں سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ شاخوں پر پتے اور پھول لگتے ہیں۔ اسد، درختوں پر پھل بھی تو لگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ چچا، ہاں، بعض درخت پھل والے ہوتے ہیں، لیکن ایک پودا ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ہم سب تنا کھاتے ہیں۔ اسد، چچا جان ایسا پودا کہاں اگتا ہے؟ چچا، تم بھول رہے ہو، تم جو گنا چوستے ہو وہ تنا ہی تو ہوتا ہے، اسی سے شکر بھی بنتی ہے۔ کچھ تنے مثلاً آلو، ادرک وغیرہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، یہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں اور یہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ رحمان، کل میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ لوگ بعض پودوں کی جڑیں بھی کھاتے ہیں۔ چچا، ہاں، گاجر، مولی، شلجم، شکرکندی جڑیں ہی تو ہے، ٹھیک ہے، انہیں ہم سب سبزی کے طور پر کھاتے ہیں۔ اسد، ہم پھل بھی کھاتے ہیں، کچھ تنے اور جڑیں بھی ہمارے کھانے کے کام آتی ہیں۔ آپ پتوں کے متعلق بھی بتائیے۔ چچا، کچھ پودوں کے پتے سبزی کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ درختوں اور پودوں کے پتوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ پتوں کی طرح پودوں کی جڑیں اور تنے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رحمان، چچا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف پودے اور درخت انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ بے شک آپ کبھی باہر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پتے کو، اس کی رنگت بھی، اس کی شکل بھی، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چوڑا ہے، ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ چچا، ہاں، ہمیں ان کی حفاظت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ کیا ہے جو زمین کے اندر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جڑ، جسے انگلش میں روٹ بولتے ہیں۔ یہ جڑ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تنا ہے، یہ تنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شاخیں ہیں، یہ ہمارے درخت کے حصے ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، برانچز، سٹیم، روٹ، اور یہ جو ہیں پتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر پھل ہوگا اوپر تو پھل بھی ہوگا، اس درخت پہ ہمیں پھل نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمین کے اندر والی جڑ ہوتی ہے، زمین کے اوپر تنا ہوتا ہے، پھر یہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زمین کے اندر یہ جو جیسے جڑ ہم کھاتے ہیں وہ گاجر ہے، شلجم ہے، شکرکندی ہے، یہ سارے ہم جڑیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر پھل دیکھا جائے تو پھل درخت کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ پھل بھی ہم مختلف پھل کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا، ہم سارے یہ پھل کھاتے ہیں، آم، امرود، ناشپاتی، یہ سب کھاتے ہیں۔ تو یہ تھا پودے اور درخت کے بارے میں آج کا سبق۔
تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ زمین کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم جڑ کہتے ہیں، اور جڑ جو ہے زمین سے پانی حاصل کرتی ہے، جس کی وجہ سے سارا وہ پودا پانی لیتا ہے اور پھل اگتے ہیں، اور تنا جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور بالکل سیدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں پر پتے اور پھول لگتے ہیں، جب پھول پھر پھل بنتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب اس کی ہم مشق دیکھ لیتے ہیں، سوالوں کے جواب لکھیں۔ جڑ کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے جڑ کیا ہوتی ہے، درخت کے زمین کے اندر کا حصہ جڑ کہلاتا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ یہاں سے انڈر لائن کریں۔ درخت کا ایک حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اسے ہم جڑ کہتے ہیں، یہاں سے آپ انڈر لائن کریں گے اور اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ درخت کا جو حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کی جگہ پہ ایک لفظ لکھ دیں گے، اسے تنا کہتے ہیں، نون الف نا، تنا۔ درخت کا جو حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اسے تنا کہتے ہیں، اور یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، جو حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے وہ تنا کہلاتا ہے۔ تو یہ جب بھی ہم سوال جواب کرتے ہیں تفہیم کے، کمپریہنشن کے، تو ہم نے پیراگراف کو بار بار دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کی ورڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کی ورڈ ہے نا، زمین کے درخت کا جو حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ دیکھو یہاں زمین کے اوپر، یہاں ہم نے پڑھا تھا زمین کے اوپر، یہ اوپر، تو اس کے بعد آگے ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ کی ورڈز کو ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ گنے کا تنا کس کام آتا ہے؟ گنا شوگر کین جو ہوتا ہے، گنا جو ہم چوستے ہیں، جس کی گڈیریاں بھی بنتی ہیں، گنا، یہ دیکھیں گنا جو ہم چوستے ہیں وہ تنا ہی تو ہوتا ہے، اس سے شکر بنتی ہے، یعنی اس سے شوگر بنتی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ گنے سے چینی بنتی ہے، شکر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پودا جڑ کے ذریعے زمین سے کیا حاصل کرتا ہے؟ کیا کی جگہ پہ ہم نے ایک لفظ لکھنا ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ پودا زمین سے کیا حاصل کرتا ہے؟ پانی حاصل کرتا ہے، پڑھا تھا نا، آپ نے بھول گیا ہے کہ یاد ہے؟ یاد ہے، یہ دیکھیں، پودا جڑ کے ذریعے زمین سے پانی حاصل کرتا ہے، اس طرح اپنے سوال کا جواب لکھنا ہے، پانی حاصل کرتا ہے۔ کن پودوں کے تنے زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ کن پودوں کے تنے زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، بتائیے گا۔ یہ دیکھیں کچھ تنے، مثلا آلو، ادرک وغیرہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، آلو اور ادرک کے تنے زمین کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جواب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے جمع کے واحد لکھیں۔ سبزیاں کا واحد کیا ہوگا؟ سبزی، اس کا واحد سبزی ہوگا۔ جڑیں کا جڑ ہوگا، جڑ۔ شاخیں کا شاخ ہوگا، شین الف شاخ، شاخ ہوگا۔ پتے کا پتا ہوگا، ٹھیک ہے، تے الف تا، پہلے بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تنے کا تنا، نون الف نا، تے کی آدھی شکل، نون الف نا، تنا۔ پودے، واو، دال الف دا، تنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ املا کریں، کھیتوں، شلجم، شکرقندی، مختلف حفاظت آمین الفاظ کو لکھ کر مشق کریں تاکہ آپ کو یہ الفاظ لکھنے آ جائیں۔ تو ہم نے پودوں اور اس کے بارے میں، درختوں کے بارے میں بہت سی اہم معلومات حاصل کیں، اور ہم نے یہ سیکھا کہ درخت کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، تنا اوپر ہوتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں اور پتے ہوتے ہیں، یہ زمین کے حصے، اور پھر پھل ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی سیکھا کہ شلجم، شکرقندی جو آج کل موسم ہے، گاجر، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تنے، اور یہ ہم سب کھاتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ جڑیں ہیں، یہ گاجر، مولی، شلجم، شکرقندی یہ جڑیں ہیں، یہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، یہ ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس طرح سبق پڑھنے ہیں، ریڈنگ کرنی ہے اور سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔